ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تسبیح، وظیفہ، عملیات اور دعاؤں میں کیا فرق ہے؟ تسبیح جب آپ بے لوث اپنے مالک و خالق کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، تو اس کو ہم تسبیح کہتے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز، ہر فنامنا اپنے اپنے انداز و اعتبار سے اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ کائنات کی ہر چیز، صرف انسان نہیں، صرف ذی روح چیزیں نہیں، بلکہ جمادات و نباتات بھی اپنے اپنے انداز سے مالک کو یاد کرتے ہیں۔ یہ تمام تسبیح کر رہے ہیں۔ وظیفہ اور عملیات، جب آپ کسی نتیجے کو خود اپنے طور پہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کو وظیفہ کہا جائے گا۔ وظیفے میں انسان نتائج اپنی مرضی کے چاہ رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے جو تقدیر بنائی اسے موڑنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ وظائف کو، وظیفوں کو ناپسند اور عملیات کو ناپسند کیا گیا ہے اور دعاؤں کو پسند کیا گیا ہے۔ جب اللہ کے ذکر میں، ذکر الہی میں آپ کی طلب شامل ہو جائے تو اس کو دعا کہا جائے گا، اور دعا مومن کی معراج ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو دعاؤں کی تعلیمات فرمائی ہیں، اور بہت سی دعائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، جنہیں ہم دعائیں مسنونہ بھی کہتے ہیں۔ دعا کرنا ایک احسن عمل ہے۔ دعا جو ہے یہ مغز عبادت ہے۔ دعا کا طریقہ اپنانا چاہیے، اور وہ دعائیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک متناً اور سند کے ساتھ پہنچتی ہیں، وہ سب سے خوبصورت دعائیں ہیں۔ تو الٹے سیدھے عملیات کرنے سے پرہیز کریں، وظیفوں سے پرہیز کریں۔ آپ تقدیر کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، بلکہ اللہ کی تقدیر کو گزرنے دیں اور دعائیں کرتے رہیں۔ والسلام۔